بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ون ورلڈ ون برین تھیری عالمی سلیبس کے حوالے سے جو اگلا سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے جو آلریڈی چل رہے تعلیمی نظام ہیں وہ کیسے یا کیا ریئیکٹ نہیں کریں گے، اور اگر ریئیکٹ کریں گے تو ان کی ریئیکشن کی ریزننگ یا گراؤنڈز کیا ہو سکتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک بین الاقوامی انسانی سماج اور عالمی سماج کے قیام کے لیے جو لیٹسٹ موڈز آف لرننگ اینڈ ارننگ ہیں، جس میں نیچرل سائنسز، سوشل سائنسز اور مینجمنٹ سائنسز، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور جتنے بھی مضامین ہیں جو جدید تعلیم کے ذریعے پروفیشنز کو بیس کرتے ہیں اور انہی کی بنیادوں پر ہماری معیشت، جس میں روزگار اور کاروبار کے ذرائع پیدا ہوتے ہیں، اس کے لیے ایک بین الاقوامی کوشش ہے۔ اور ظاہر ہے اس میں مادیت کا جو ایک پہلو ہے جو تخلیقی اور مادی اور وجودی لحاظ سے جو بقا ہے اس کو ایک وقار کے ساتھ، ایک ڈگنیٹی کے ساتھ تمام انسانوں کے لیے کیسے جو ہے وہ بیس کیا جائے۔ رہا جو مذہب اور ثقافت کا پہلو، وہ آلریڈی جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں ہر انسان جو ہے وہ آزادی رکھتا ہوگا، اس میں چوائس ہوگا۔ لیکن تعلیم کے معاملے میں جو لیٹسٹ تھیریز ہو چکی ہوں گی، لیٹسٹ جو ریسرچ ہو چکی ہوگی، جو لیٹسٹ موڈز آف لرننگ اور ارننگ بیس ہو چکی ہوں گی، کیونکہ اس کے لیے پالیسی میکر جو ہے وہ انسٹیٹیوشن میکنگ اور انویسٹمنٹس پر اور ڈیولپمنٹ پر مسلسل کام کرتے رہیں گے، اور انسانی عقلی جو ارتقاء ہوا ہے، جو تعلیم اور جمہوریت کے اور کرنسی کے عہد کا باعث بنا ہے، اس کا ارتقاء پورا ہو چکا ہے، اور تعلیم جو ہے وہ اب لازم قرار دی جائے گی دنیا کے ہر شہری کے لیے۔ اور مذہب اور جو ثقافت کا پہلو ہے وہ ابھی بھی ارتقاء پذیر ہے۔ گو اسلام اس کی ایک بہترین شکل میں ظاہر ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو مذہب کا پہلو ہے اس کو اپنانے کے لیے الگ سے ایک نظام اور سوچ اور انسانی جو عقلی ارتقاء ہے وہ شاید ابھی اپنی تکمیل کو نہیں پہنچا کہ وہ اخلاقیات کے ان آفاقی اصولوں کو سمجھ سکے جو اسلام میں بتائے گئے ہیں یا جو معاشرتی پہلوؤں کے لحاظ سے آگے لائے گئے ہیں۔ تو اس میں جو کچھ بھی ہے وہ یہی ہے کہ جو روایتی تعلیمی نظام ہے، جو معیاری تعلیمی نظام ہے، ظاہر مغرب کو جس نے بنایا، مغرب اور یورپ اور ایک کمانڈنگ سطح پر، تو وہی کچھ جو ہے وہ باقی جو دنیا ہے، ایشیا اور افریقہ خاص طور پر، اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے۔ تو اس میں کوئی ریئیکشن والی بات نہیں ہے۔ سوسائٹیز کو جب ہم انٹیگریٹ کریں گے تو جتنی مذہبی، سیاسی یا ثقافتی جو تنظیمیں یا جماعتیں یا پارٹیاں یا جو علاقائی اور صوبائی یا جو قبائلی سوچ ہے، جو تعلیم کی رکاوٹ کا باعث بننے والی قوتیں ہیں، ان کو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ رکاوٹ کا باعث نہیں بننے دیا جائے گا۔ دنیا کا ہر شہری جو ہے وہ ریاست کا جو فرد ہے، یا ریاست کی اس کے اوپر ذمہ داری ہوگی، یا ریاست کے ساتھ اس کی جو پہلی پریارٹی ہوگی وہ تعلیمی اور معاشی نظام کے حوالے سے ہوگی۔ اس کے بعد فرد کا جو شناخت کا پہلو ہے کہ وہ کس مذہب، ثقافت سے یا علاقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ رکھتا رہے گا، لیکن جو تعلیم کا پہلو ہے وہ بین الاقوامی لحاظ سے ہوگا، اور اس ہی بنیاد پر رنگ و نسل کا جو تضاد اور سیاست اور مذہب کی بنا پر جو منافرت اور انتشار اور لوگوں کو غلام بنانے کا ایک جو تصور ہے، چاہے فتوے کے ذریعے، چاہے قانون کے ذریعے، چاہے عدالتوں کے ذریعے، چاہے کسی بھی طریقے سے جو کنٹرول کرنے کے نظام بنائے ہوئے ہیں، اس کے اندر استحصال کی جو بو ہے نہیں آنی چاہیے۔ انسان کو ایسے سماج کا قیام کرنا ہے جو بین الاقوامی سوچ پر جو ہے وہ مبنی ہو۔ تو اس لحاظ سے کوئی بھی جو روایتی تعلیمی نظام ہے وہ تو اس بنیاد پر رکاوٹ بنتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ
کمیونٹی کی بنیاد پر جو ہے وہ معیشت جڑی ہوتی ہے، اور معیشت کمیونٹی اور جو انسانی ذہن ہے وہ اتنے فروغ یافتہ نہیں ہوتے، اس لیے وہ اپنی معیشت کی فکر کو زیادہ جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں بنسبت وہ مذہب کے ساتھ یا جو بھی ان کا مذہب یا ثقافت ہے اس کے ساتھ جڑے ہوں۔ مذہب اور ثقافت محض ایک بہانہ ہوتا ہے، اصل جو ہے وہ معیشت ہے، اور معیشت ہی کو وہ کھونا نہیں چاہتے۔ تو اگر معیشت اور تعلیم انہیں دی جائے اور اس میں انہیں آزاد کر دیا جائے یہاں تک کہ رائٹ ٹو فیملی میکنگ میں بھی، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کس مذہب یا ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ ان کا جو بنیادی حقوق ہیں وہ پورے کر دیے جائیں، اس کے علاوہ انہیں کنٹرول نہ کیا جائے۔